فرقہ واریت ایک ایسی ناانصافی ہے جس میں لوگوں کو ان کی نسل، جنس، مذہب یا دیگر خصوصیات کی بنیاد پر غیر منصفانہ سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث انہیں معاشرتی، تعلیمی اور اقتصادی مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جب یہ ناانصافی خاص طور پر نسل کی بنیاد پر ہو تو اسے نسل پرستی کہا جاتا ہے۔ نسل پرستی کا بنیادی فلسفہ سفید فام برتری ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سفید فام لوگ فطری طور پر دوسروں سے برتر ہیں اور انہیں معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی طاقت حاصل ہونی چاہیے۔ سفید فام برتری صرف ذاتی تعصب یا نفرت نہیں، بلکہ ایک منظم نظام ہے جو اداروں، قوانین اور سماجی ڈھانچوں میں رچی بسی ہوئی ہے تاکہ سفید فام افراد کو برتری دی جائے۔ اس کی تاریخ اور مظاہر امریکہ کی تاریخ کے ساتھ گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں سفید فام برتری کی جڑیں صدیوں پر محیط نظاموں، قوانین اور واقعات میں نظر آتی ہیں۔ 1492 میں یورپی نو آبادیات نے امریکہ میں مقامی آبادی کو وحشی قرار دے کر ان کی زمینوں پر قبضے کا جواز پیدا کیا۔ 1619 میں پہلے افریقی غلام ورجینیا پہنچے اور وہاں نسل پر مبنی غلامی کا نظام قائم ہوا۔ 1705 میں ورجینیا کے غلامی قوانین نے سیاہ فام لوگوں کو جائیداد کے طور پر قانونی حیثیت دی۔ 1787 کے آئین میں غلاموں کو انسان نہیں بلکہ 5 میں سے 3 حصہ شمار کیا گیا، جبکہ 1790 کا نیچرلائزیشن ایکٹ صرف آزاد سفید فام افراد کو شہریت دینے کی اجازت دیتا تھا۔ 1830 کی دہائی میں سائنسی نسل پرستی نے جنم لیا، جیسے سیموئل مارٹن کے کھوپڑی کے پیمائش والے نظریات، جنہوں نے سفید فاموں کو جنیاتی طور پر برتر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 1836 سے 1845 تک ٹیکساس نے میکسیکو سے غلامی کے تحفظ کے لیے لڑائی کی، اور 1857 میں ڈریڈ اسکاٹ فیصلے نے واضح کیا کہ سیاہ فام افراد امریکی شہریت کے اہل نہیں۔ 1865 سے 1877 کے دوران بلیک کوڈز اور جم کرو قوانین نافذ کیے گئے جو نسل پر مبنی تمیز کو قانونی حیثیت دیتے تھے۔ 1873 میں کولفیکس قتل عام میں 100 سے زائد سیاہ فام مردوں کو صرف ووٹ کے حق کے لیے قتل کر دیا گیا۔ 1882 میں چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ نے ایشیائی افراد کی ہجرت پر پابندی عائد کر دی۔ 1896 میں پلیسی بمقابلہ فرگسن کیس نے الگ لیکن برابر کے نظریے کو قانونی حیثیت دی، جو نسل پر مبنی تفریق کو جائز قرار دیتا ہے۔ 20ویں صدی میں 1915 کی فلم دی برتھ آف نیشن نے کو کلکس کلان کو دوبارہ زندہ کیا، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس میں بھی اس کی نمائش ہوئی۔ 1919 کے ریڈ سمر میں سفید فام ہجوم نے 26 شہروں میں سیاہ فام بستیوں پر حملے کیے۔ 1921 کی تلسا نسل کشی نے بلیک وال اسٹریٹ کو تباہ کر دیا۔ 1924 کا امیگریشن قانون اربوں ایشیائی اور اکثر یہودیوں کو ملک میں آنے سے روکتا تھا۔ 1934 میں فیڈرل ہاؤسنگ ایڈمنسٹریشن نے سیاہ فام محلوں کو ریڈ لائن کر کے رہائشی قرضوں سے محروم رکھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں جاپانی نسل کے امریکیوں کو قید کیمپوں میں رکھا گیا۔ 1944 میں جی آئی بل نے سیاہ فام فوجیوں سے فوائد سے محروم رکھا۔ 1955 میں ایمٹ ٹل کا قتل ہوا اور قاتل سزا سے بچ گئے۔ 1963 میں برمنگم چرچ بمباری میں 4 سیاہ فام لڑکیاں جاں بحق ہوئیں۔ 1965 میں ووٹنگ رائٹس ایکٹ منظور ہوا، جس نے بلڈی سنڈے کے حملے کے بعد سیاہ فاموں کے ووٹ کے حق کو مضبوط کیا۔ 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے بعد فیئر ہاؤسنگ ایکٹ نافذ ہوا۔ 1971 میں نکسن کے مشیر نے اعتراف کیا کہ وار آن ڈرگز اصل میں سیاہ فام کارکنوں کو نشانہ بنانے کے لیے تھی۔ 1985 میں فلاڈیلفیا پولیس نے موو گروپ کے محلے پر بم گرایا۔ 1986 کے اینٹی ڈرگ ابیوز قانون نے کریک کوکین اور پاؤڈر کوکین کی سزا میں فرق رکھا، جو سیاہ فاموں کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ 1992 میں راڈنی کنگ پر پولیس تشدد کے خلاف احتجاج اور لاس اینجلس فسادات ہوئے۔ 1994 کے کرائم بل نے قید میں اضافے کو فروغ دیا۔ 21ویں صدی میں 2008 میں اوباما کے انتخاب کے بعد نسل پرستی کی برتھ کانسپریسی ابھری۔ 2013 میں شلبی کاؤنٹی بمقابلہ گوٹر سیٹس کیس میں ووٹنگ ایکٹ کی کچھ حفاظتیں ختم کر دیں۔ 2014 میں فرگسن احتجاج ہوئے جب مائیکل براؤن کو پولیس نے قتل کیا۔ 2015 میں چارلسٹن چرچ شوٹنگ میں سفید فام برتری پرست نے 9 سیاہ فام عبادت گزاروں کو قتل کیا۔ 2017 میں چارلٹس ول کے یونائٹ دی رائٹ مارچ میں یہودی ہمیں بدل نہیں سکتے کے نعرے لگائے گئے۔
2020 میں جارج فلائیڈ کے قتل پر عالمی احتجاج ہوا اور ایف پی آئی نے پولیس میں سفید فام برتری پرستوں کی موجودگی پر انتباہ جاری کیا۔ 2021 میں بعض ریاستوں نے کرٹیکل ریس تھیوری پر پابندیاں لگائیں جو نسل پر مبنی تعلیمی مواد کو محدود کرتی ہے۔ 2022 میں بفلو سپر مارکیٹ پر سفید فام حملہ آور نے 10 سیاہ فام افراد کو قتل کیا۔ 2023 میں الاباما نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کر کے سیاہ فام ووٹروں کی نمائندگی محدود کر دی۔ یہ تمام تاریخی اور موجودہ واقعات، قوانین اور پالیسیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سفید فام برتری کا نظریہ کس طرح نسل پرستی اور تمییز کو نظام کا حصہ بناتا ہے اور کیسے اس کے اثرات آج بھی مختلف معاشرتی شعبوں میں نمایاں ہیں۔ اس سوچ کو سمجھنا اور اس کے خلاف شعور پیدا کرنا انصاف اور برابری پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تبھی ہم ماضی کے ظلم و ستم کو ختم کر کے ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں ہر فرد کو برابر کے حقوق اور مواقع میسر ہوں۔